بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سعید اجمل، نصر اللہ جی مشائخ، پچھلے درس میں ہم لوگ کہاں تھے؟ شیخ اس کتاب کے مصنف احمد حسن الزیات کے احمد تعلق سے حسن باتیں ہو رہی الزیات کے تھی. تعلق سے بات ہو رہی تھی. اچھا، یعنی کتاب شروع کرنا تھا. جی زیات کو بھی پڑھ چکے تھے ہم لوگ اور کتاب کے پاس آ کر رکے تھے کہ کتاب شروع کرنا ہے اب، یہی نا؟ جی شیخ. جی مشائخ، اس میں تمہید ہو چکی تھی، اب براہ راست کتاب شروع کرنا تھا، یہی تو ہوا تھا معاملہ. جی شیخ، کتاب شروع کرنا چاہتے لیکن تھے یہاں تک کہ احمد حسن شیخ الزیات ان کے کے بارے تعلق میں سے بھی بتلائے تھے، آنا نہیں مجلۃ چاہتے تھے. الرسالہ جو تھا وہاں تک پہنچے تھے ہم لوگ. کیا ہوا؟ احمد حسن زیات کے بارے میں بتایا گیا تھا نا. جی شیخ، بتایا گیا تھا، مطلب آپ بتانا نہیں چاہتے تھے، کتاب شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے کہا بتا دیجیے اس کے بعد میں. تو بتا دیا گیا تھا نا. جی شیخ، بتا دیجیے گا. ہاں چلیے تو اب کتاب شروع کرتے ہیں. اچھا ہی ہوا بتا دیا، اس لیے کہ مصنف کے بارے میں جاننا ضروری ہے کتاب شروع کرنے سے پہلے، اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ پوچھیں اور آپ کو بتایا جائے. چلیے مشائخ شروعات کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے کتاب کی شروعات. یہ رہی آپ کے سامنے کتاب، دکھائی دی؟ یہ ہے آپ کی کتاب تاریخ الادب العربی. یہ فہرست ہے. شروع میں شروعات سے ہی دکھا دوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ بھئی یہ ہے تاریخ الادب العربی کا پہلا صفحہ. دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ میرے ساتھ؟ جی شیخ. تاریخ الادب العربی للمدارس الثانویہ للمدارس والعلیہ. الثانویہ والعلیہ. ہاں، ثانویہ اور جی ثانویہ علیہ کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے، یعنی سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری کلاسز کے لیے. تاریخ الادب العربی یعنی درسی کتاب ہے، نام ہی سے پتہ چل گیا کہ یہ درسی کتاب ہے. تالیف ہے احمد حسن الزیات جو مجمع اللغت العربیہ کے ممبر ہیں. مجمع اللغت العربیہ یہ ایک بہت محتم بالشان ایک کمیٹی ہوتی ہے جو عربی زبان و ادب کے حوالے سے تخصص کا کام کرنے کے لیے سرکاری طور پر بنائی جاتی ہے، اور مجمع اللغت العربیہ کے نام سے تقریباً کئی ملکوں میں یہ کیا نام ہے ادارہ موجود ہے. مصر کے اندر بھی ہے، سوریہ کے اندر بھی ہے، اور کئی ملکوں کے اندر ہے. تو یہ عضو مجمع اللغت العربیہ جو لکھا ہوا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے یہ مصر کے تھے، تو یہاں مجمع اللغت العربیہ کہاں والا مراد ہوگا؟ مصر والا. مصر والا مراد ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ مصر کے مجمع اللغت العربیہ کے ممبر تھے تو اور کہیں کے نہیں تھے. بہت سارے جو قابل اور ماہر اپنے فن کے متخصص اشخاص ہوتے ہیں وہ کئی مجامع اللغت العربیہ کے ممبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ لیکن یہ کہ بہرحال یہاں پر اطلاق کے ساتھ استعمال کیا ہے، تو کم از کم مصر کا تو متحقق ہے کہ مصر کے تھے یہ، اور جی ان کے ترجمے میں بتایا گیا اور کہیں کے تھے یا نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مزیدہ و منقحہ کے اندر جو پہلی طباعت ان کی اس کتاب کی تھی اس پر اضافات ہیں، اور کچھ معلومات کا بھی جائزہ انہوں نے نئے سرے سے لیا ہے. اور آخری کتاب کے اندر، کتاب کے آخر میں ایک لغات کی فہرست ہے جس میں مشکل الفاظ اور تراکیب کے معانی کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ چھپی ہوئی کتاب کہاں سے؟ دار و نہضۃ مصر للطبع والنشر الفجالہ القاہرہ. ٹھیک ہے مشائخ؟ یہ ہے سر ورق، کتاب کا نام، مصنف کا نام، اور کہاں سے کتاب چھپی ہے. چھپی ہوئی. واضح ہے یہ چیز؟
جی شیخ. یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے. کتاب کا سر ورق بہت اہم ہوتا ہے. کتاب کا سر ورق اور اس کے بعد والا صفحہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. جیسے گاڑی کے اندر آپ کوئی بھی گاڑی چلائیں, 4 ویلر ہو یا 2 ویلر ہو, بغیر نمبر پلیٹ کے آپ نہیں چلا سکتے. ویسے ہی کتابوں کا معاملہ ہے. کتابوں کا پہلا اور دوسرا صفحہ یہ کتابوں کے نمبر پلیٹ کے درجے میں ہے. آپ لائبریری میں کتابیں جب رکھیں گے اپنی, تو اس میں کتابوں کا اندراج کہاں سے کیا جاتا ہے؟ سر ورق سے اور اس کے بعد والے صفحے سے. یعنی کیا چیز درج کی جاتی ہے رجسٹر میں؟ کتاب کا نام, مصنف کا نام, کہاں سے طبع ہوئی, طباعت کون سی ہے, پہلی طباعت ہے, دوسری طباعت ہے, 50ویں طباعت ہے, 1000ویں طباعت ہے, اور کتنی جلدوں میں کتاب ہے, کتنی جلدوں میں کتاب ہے. اگر آپ لائبریری میں ہمارے یہاں آئیے تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں. اور کتاب کی نمبرنگ کیسے کی جاتی ہے. ایک اس کا رقم تسلسل ہوتا ہے اور ایک رقم اس کا ہوتا ہے فنون کے اعتبار سے. اگر ادب کی کتاب ہے تو اس کا الگ نمبر ہوگا, تفسیر کی کتاب ہے اس کا الگ نمبر ہوگا, حدیث کی کتاب ہے اس کا الگ نمبر ہوگا. اور یہ عالمی نمبر ہوتا ہے جو لائبریری کے اندر کتابوں کے رکھے جانے کا عالمی نظام ہے. اس کو دیوی عشری نظام کہا جاتا ہے. جان ڈیوی کا بنایا ہوا نظام ہے جس نظام کے تحت کتابیں لگائی جاتی ہیں. تو کسی بھی سعودی عرب کی لائبریری میں یا عرب کی کسی بھی لائبریری میں یا کسی یونیورسٹی کی لائبریری میں اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ تاریخ الادب العربی احمد حسن زیات کتاب ان کے ہاں موجود ہے یا نہیں, تو اسی انٹرنیشنل نمبر کے ذریعے سے آپ کسی بھی عالمی یونیورسٹی کے اندر لائبریری میں سیدھے اس نمبر پہ جائیں گے اور وہاں پر آپ کو کتاب ملے گی یا نہیں ملے گی. وہ نمبر جو ہوتا ہے وہ عالمی نمبر ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو لی جاتی ہیں وہ کہاں سے لی جاتی ہیں؟ کتاب کے سر ورق سے. کتاب کا سر ورق اور اس کے بعد والا صفحہ. واضح ہے مشائخ؟ جی واضح ہے مشائخ؟ جی سر. جی جی سر. جی. اس لیے کتاب کا سر ورق بالکل بھی اہم نہیں ہے. کتاب کے سر ورق سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, سیدھے کتاب میں گھس جانا چاہیے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ غلط. نہیں سر. ہاں, صحیح شیخ. جس طرح سے نمبر پلیٹ کے بغیر آپ سڑک پر گاڑی نہیں اتار سکتے, ویسے کتاب کے سر ورق اور اس کے بعد والے صفحے کے بیانات پر اطلاع کے بغیر آپ کتاب کھول نہیں سکتے. اگر آپ کھولتے ہیں تو آپ سے بڑا گدھا کوئی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نہیں کہیں گے بھیا ہم تو ماہر ڈرائیور ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, کوئی بھی گاڑی دے دو میں سڑک پہ دوڑاؤں گا. نہیں چلے گا. اس کا پہلے رجسٹریشن ضروری ہے, اس کی نمبر پلیٹ ضروری ہے, جو قوانین ہیں جو ضوابط ہیں اس کو برت کر کے پھر آپ گاڑی چلا سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے نا. کتاب کیا ہے, لکھنے والا کون ہے, کس فن کی کتاب ہے, کہاں کی چھپی ہے, وہ کتاب کس فن میں ہے, اس کی خصوصیت کیا ہے, کچھ نہیں پتا. بس آئے بھیڑ بکریوں کی طرح سے, ہاں چلو بھائی پڑھو. بھائی کیا پڑھو؟ نہ کچھ آگے معلوم نہ کچھ پیچھے معلوم, شروع کر دیا ہکا دیا بیل کی طرح سے. ایسے نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا, میں بھی اس کتاب کا پہلے دن سے درس شروع کر سکتا تھا. اتنی باتیں بتانے کا اور اتنا وقت آپ لوگوں کا ضائع کرنے کا مجھے شوق نہیں چل رہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلے دن کے درس سے لے کر آج کے درس تک جتنی باتیں میں نے کلاس میں کہی ہیں وہ A to Z مطلوب ہیں امتحان کے اندر.
میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں اول جلول باتیں کلاس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے کروں. نہ میں کوئی جوکر ہوں اور نہ کوئی آپ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں. میں کسی سرکس کا کوئی بندر یا جوکر نہیں ہوں. اس لیے کلاس کے اندر جو باتیں شروع سے آخر تک کہی جاتی ہیں وہ اس گھنٹی کے لیے میری اپنی فہم کے مطابق آپ کا ان کو جاننا ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ایک قدم آگے بڑھنا حرام ہے میرے نزدیک. اس لیے میں نے اتنا وقت ان چیزوں کے اندر لگایا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہ تو آپ کے سامنے مجھے اپنے علمیت کی دھاک جمانے کا شوق ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کے وقت کو ضائع کرنے کا شوق ہے. جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کو اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے جاننا از بس ضروری ہے. اس لیے اس کو بتایا گیا ہے. اور یہیں آپ کو مقصد سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آج بھی میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں. اب تک کے جتنے دروس ہوئے وہ سارے کے سارے دروس شروع سے آخر تک ایک ایک حرف ہر طالب علم کے لیے سننا از بس ضروری ہے. نہ صرف سننا بلکہ اس کے نوٹس بھی تیار کرنا. اور اگر نہیں تیار کرتے تو پھر امتحان میں آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا. وما علینا الا البلاغ. جی مشائخ، میرے خیال سے بہت واضح طور پر میں نے اردو میں سمجھایا ہے. جو لوگ آپ کی کلاس کے موجود نہیں ہیں ان حضرات کے بھی گوشت گزار کر دیجئے گا کہ بھیا امتحان کے بعد کوئی میرے سامنے آیا، کوئی کمینہ، کوئی گدھا لڑکا آیا کہ بھیا میرا 2 نمبر کم ہے، میرا 5 نمبر کم ہے، اللہ کی قسم جوتے سے ماروں گا میں اس کو. جوتا ہوگا میرا اور اس کا سر ہوگا. کوئی طالب علم میرے پاس نہ آئے کہ 2 نمبر کسی کا کم ہے، 10 نمبر کسی کا کم ہے. کوئی نمبر میرے سامنے اس کی شکایت نہیں آنی چاہیے. یہ چیز میں اتمام حجت کے طور پر کہہ رہا ہوں. اور یہ بھی میں یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ ہر وہ طالب علم جو درس میں موجود رہا کیا ہے، جس نے درس کو سنا ہے، درس کا سماع کیا ہے، انشاءاللہ ان میں سے کوئی طالب علم سرخ نشان سے نیچے آئے گا ہی نہیں. انشاءاللہ العزیز. کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ لوگوں کو فیل کرنے کا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فیل پاس سے بڑھ کر آپ جو مادہ پڑھ رہے ہیں اس مادے کو شوق کے ساتھ پڑھیں. آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہو اس مادے کو پڑھنے کی. یہ آپ کا ہدف نہ ہو کہ سرخ لکیر کراس کر جائیں آپ. اگر آپ وہ مقصد لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں تو کتنا گھٹیا مقصد ہے آپ کا. آج سے آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ بھئی آپ ہماری گھنٹی میں جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، جو مادہ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ آپ اس مادے کو، اس فن کو دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے، اس فن کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. پھر رہ گیا امتحان کا مسئلہ، تو امتحان تو ویسے ہی نکل جائے گا. ویسے بھی امتحان میں مجھے رٹو طوطا بنانا مقصد نہیں ہے. میرے سوالات رٹنے سے تعلق نہیں رکھتے. میرے سوالات کا تعلق درس کو سننے سے ہے. اگر آپ لوگ سن رہے ہیں، اور سننا کون سا، او القى السمع وهو شہید، سماع معتبر کون سا ہے؟ ہاں مشائخ، جو محفوظ ہو جائے، جو دھیان سے سنا جائے، حاضر دماغی کے ساتھ. ورنہ آپ میں سے بہت سارے ہیں، پچھلے گھنٹی کے اندر آپ نے دیکھا خوارج کے بارے میں ساری باتیں بتا دی گئیں. جب سوال کیا گیا تو کسی کا نیٹ ورک کمزور ہو گیا
اور کسی کی نانی مر گئی, کسی کی دادی مر گئی, تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ صاحب کلاس میں موجود ہیں لکڑے, لیکن مجھے کیا پتا کہ وہاں کسی کا نیٹ ورک کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو القى السمع وهو شہید, یہ ضروری ہے کلاس میں رہیں اور مکمل حاضر دماغی کے ساتھ رہیں, پھر امتحان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چلیے مشائخ, تفصیل کچھ زیادہ ہو گئی, آتے ہیں اب سر ورق کے بعد اگلے صفحے پر. اگلا صفحہ ہے فہرست کا. کسی بھی کتاب کو ہاتھ میں جب اٹھائیں تو اس کا سر ورق, اس کی اتباعات کے بیانات, اس کے بعد اس کی فہرست. یہ سلیقہ ہے کسی کتاب کو دیکھنے کا. کسی کتاب کو جب آپ دیکھیں تو A to Z پڑھنے کا ہر کتاب کو انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ واضح ہے کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہر کتاب اگر انسان سوچے کہ جتنی کتابیں دکھائی دے رہی ہیں سب کو وہ A to Z پڑھے گا, تو ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں سر, ناممکن ہے. علوم اور معارف کا دائرہ اتنا وسیع ہے, اتنا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ لائبریری جو میرے پاس موجود ہے, کیا اس کے اندر جتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں A to Z میں نے سب کو پڑھ لیا ہے؟ بالکل نہیں. ایسا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی کتاب کو جب آپ نئی کتاب دیکھیں, اپنی لائبریری میں لائیں یا آپ خریدیں یا آپ لائبریری میں جا کر اس کو دیکھنا چاہیں, تو اس کتاب کا مقدمہ دیکھیں, اس کتاب کا سب سے پہلے سر ورق دیکھیں, کس فن کی کتاب ہے, طباعت کہاں کی ہے, کیسے ہے. پھر اس کی فہرست دیکھیں, پھر اس کا مقدمہ پڑھیں. اتنا کام اگر آپ نے کر لیا تو کتاب کے ما لہ و ما علیہ سے من جملہ آپ کو واقفیت ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا کیا چیزیں؟ کتاب کا سر ورق, اس کی اتباعات کے بیانات, اس کی فہرست, اس کا مقدمہ, اور پانچویں چیز اور آخری چیز اس کا خاتمہ. اس کا خاتمہ. اور یہ چیزیں, پانچوں چیزیں بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوتی. اگر آپ چاہیں تو 1-1.5 گھنٹے کے اندر اس سے نپٹ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ ضرور دیکھ لیں, اس سے آپ کو اس کتاب کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے ایک سرسری تصور اس کا آپ کے ذہن و دماغ میں آ جائے گا. پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ کتاب امپورٹنٹ ہے, کتاب اہم ہے, تو پھر آپ پڑھیے اس کو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بہت اہم نہیں ہے تو پھر اس کو آپ کنارے کر دیجئے. ٹھیک ہے مشائخ؟ 1 منٹ مشائخ. مشائخ, لہذا اور ابھی تک جو میں نے باتیں بتلائی ہیں وہ صرف تاریخ الادب العربی کے بارے میں نہیں ہیں, وہ دنیا کی کوئی کتاب ہو, کلاس کی کتاب ہو, لائبریری کی کتاب ہو, راہ چلتے آپ کو کہیں پر کسی کتاب کی دکان پر نظر پڑ جائے, کیسے فیصلہ کریں گے آپ کہ کوئی کتاب خریدنے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کسی کتاب کی دکان پر گئے, آپ کو نحو کی کوئی کتاب خریدنی ہے یا تفسیر کی کوئی کتاب خریدنی ہے, آپ کے سامنے ایک ہی کتاب کے 5 ایڈیشنز دکھائی دے رہے ہیں, کیسے فیصلہ کریں گے اس میں کون سی کتاب لیں؟ اسی طریقے سے ایک مادے کی کئی کتابیں ہیں,
کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سی کتاب خریدیں. یہ ساری چیزیں جو فی الفور فیصلہ لینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ یہی سب چیزیں دیکھیں گے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ. تو تاریخ الادب العربی کا اگلا صفحہ یہ فہرست کا ہے. فہرست کے اندر آپ دیکھیں کہ فہرست میں کیا کیا چیزیں کتاب کے اندر انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پر اس کا ایک قائمہ فراہم کر دیا ہے. طیب. اور اس کے بارے میں اجمالاً بتا چکا ہوں کہ پہلے انہوں نے مقدمہ لکھا ہے جس کے اندر ادب کسے کہتے ہیں, کسی بھی زبان کا ادب کیا ہوتا ہے, اور تاریخ الادب کسے کہتے ہیں, تاریخ الادب کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, تاریخ الادب کی تقسیم کیا ہے زمانے کی, اور عرب کی تاریخ ہے تو عرب کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے. عرب کون ہیں, کہاں کے رہنے والے تھے, ان کے طبقات کیا ہیں, ان کے مشہور قبائل کون سے ہیں, عرب کے اجتماعی اور سیاسی اور دینی اور عقلی احوال کیا تھے جس زمانے سے تاریخ الادب کا ظہور ہوا یا جس زمانے سے ادب کا ظہور ہوا. یہ ساری باتیں مقدمہ کے اندر انشاءاللہ بتائیں گے مصنف. اس کے بعد کچھ ابواب پر کتاب کو قائم کیا ہے. مقدمہ کے بعد پہلا باب عصر جاہلی ہے, اس کو چند فصلوں پر تقسیم کیا ہے. پھر دوسرا باب عصر و صدر الاسلام والدولت الامویہ, اموی زمانۂ حکومت اور آغاز اسلام کا زمانہ, اس کو بھی چند فصلوں پر تقسیم کیا ہے. پھر تیسری فصل یہ تیسرا باب, ٹھیک ہے مشائخ, تیسرا باب ہے عباسی زمانے کا, عصر عباسی, ٹھیک ہے, اس کو بھی چند فصلوں پر تقسیم کیا ہے. اور اس کے بعد چوتھا باب ہے عصر ترکی, جس کو عصر عثمانی بھی کہا جاتا ہے, لیکن یہ عثمانی نسبت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ترکی حکمراں تھا اس کی طرف نسبت ہے. یہ بتا چکا ہوں آپ لوگوں سے. تو چوتھا باب عصر ترکی ہے, اور پانچواں باب عصر حدیث ہے, یعنی ماڈرن ایج جس کو کہا جاتا ہے, عصر حاضر. تو یہ 5 باب ہیں اس کتاب کے اندر, اور اس کے اندر الگ الگ فصول قائم کر کے انہوں نے اپنی بات رکھی ہے. ٹھیک ہے مشائخ. یہاں سے کلمہ ناشر ذکر کیا انہوں نے کہ ہم نے اس کتاب کو جو بہترین طریقہ ہو سکتا تھا چھان پھٹک کر لکھنے کا, اس کو اختیار کرتے ہوئے لکھا ہے. ٹھیک ہے مشائخ. اور جو ادب کے 5 زمانے ہیں ان 5 زمانوں کو مختصراً سمیٹنے کی کوشش کی ہے اپنی اس کتاب کے اندر, خاص طور سے عصر عباسی جو گولڈن ایج کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ کا, اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے وغیرہ وغیرہ, اور ہر جگہ ایجاز سے کام لیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا کہنا یہ ہے اس کتاب کے پڑھنے والے سے کہ جب پڑھیں تو غور سے پڑھیں اور یاد کرنے پر توجہ دیں. جو اہم نکات ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں, اور اگر مہارت حاصل کرنی ہے تو اس کتاب کی معلومات پر اکتفا نہ کریں, بلکہ اس کو اپنے لیے گرین لائٹ سمجھیں, اور ٹارچ کا کام کر رہی ہے یہ کتاب. آگے کا سفر آپ کو خود طے کرنا ہے. جو موسع کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی طرف آپ اپنا قدم بڑھائیں اور تفصیل کے ساتھ ان ابواب میں معلومات حاصل کریں. یہ صرف آپ کو ایک گائیڈ کے طور پر اس کتاب کے اندر آپ کو ہم نے بتلا دیا ہے. اس کتاب کی پہلی طباعت کہتے ہیں کہ ہم نے 45 سال پہلے اس کو شائع کیا تھا, اور اب اس 45 سال کے اندر بہت سارا پانی بہہ چکا ہے, اور یہ کتاب شہرت کے اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچ چکی ہے. عالم عرب میں اور مصری جو کیا نام ہے مصر کے اندر جو مدارس ہیں
ان تمام کے اندر اس کتاب کو داخل نصاب کیا گیا ہے. اس لیے مزید اس کے اندر میں نے مراجعہ کیا ہے اور چھان پھٹک کر کے معلومات کا پھر سے نئے سرے سے جائزہ لیا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے اندر جو عراق کے یا عرب کے یا لبنان کے یا شرق اردن کے یا سعودی اور یمن اور کیا نام ہے عرب امارات کے یا سوڈان کے یا لیبیا، تونس، جزائر اور مغرب وغیرہ کے کیا نام ہے جو نوجوان ہیں جو تاریخ ادب سے دلچسپی رکھنے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ کی چیز ملے گی انشاءاللہ. یہ مختصر ایک کلمہ جو ہے زیات نے کہا اور اس کے بعد پھر کتاب شروع کر دی، کتاب کا مقدمہ. اور کتاب کے مقدمے میں کیا بتائیں گے یہ میں نے پہلے بتا دیا آپ سے کہ ادب کے کیا ہوتا ہے، کسی بھی زبان کا ادب کسے کہا جاتا ہے اور تاریخ الادب کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تاریخ الادب کے زمانے کی تقسیم کیا ہے، یہ ساری باتیں. اور پھر یہ تاریخ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ادب کی تاریخ ہے، تو ادب پر گفتگو ہوگی، ادب کے زمانوں پر گفتگو ہوگی. اور یہ ادب عربی ہے، اس کا انتساب عرب کی طرف ہے. تو عرب کون ہے؟ عرب کس چڑیا کا نام ہے؟ ہاں، وہ دنیا کے نقشے میں، جغرافیائی عالم میں وہ کس کونے خدرے میں بستے ہیں، ان کا وطن کیا ہے، ان کے قبائل کیا ہیں، ان کے مشہور قبائل کیا ہیں وغیرہ، ان کے سیاسی، اجتماعی، عقلی، علمی حالات کیا ہیں. یہ سب تمہیدی باتیں ہیں جو اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے طالب علم کو جاننا ضروری ہے. تو اس پر ایک تو میں نے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتلا دیا ہے، اختصار کے ساتھ اب زیات کے یہاں بھی اس کو ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد تاریخ الادب کا جو ہے وہ عصر جاہلی کے اعتبار سے تمام عصور کا ایک جائزہ اس کتاب کے اندر پیش کیا گیا، جہاں تک ہم پہنچ سکیں گے پہنچنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے مشائخ. تو مقدمہ، یہ لفظ کیا ہے، مقدمہ یا مقدمہ؟ کوئی بتائے گا؟ مقدمہ. سمیر کہہ رہے ہیں مقدمہ. کوئی اور قول ہے کہ بس قولا واحدا؟ مقدمہ ہے شیخ. مقدمہ. اور اگر میں کہوں مقدمہ؟ تو بھی صحیح ہے لیکن اس قائل ہو جائے گا. وہ نہیں، یہاں صحیح ہوگا یا نہیں؟ آپ لوگوں کو صرف تو پڑھا نہیں رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے صیغہ فعل باب پوچھوں. یہ صحیح کہا آپ نے، مقدمہ اسم فاعل ہے، مقدمہ اسم مفعول ہے. لیکن یہ کہ صحیح کیا ہے اور کیوں ہے؟ مقدمہ کیوں کہیں گے ہر چیز میں اٹکا دیتے ہیں آپ. کیا ضروری ہے مقدمہ ہو یا مقدمہ ہو؟ چھوڑیے اس کو، آگے بڑھیے. ہاں مشائخ. یہی مسئلہ ہے، میری کمزوری یہ ہے کہ میں چھوڑ نہیں پاتا ہوں. جی سر. چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں شیخ، یہ تو بنیادی باتیں ہیں جن کو ہم لوگ معمولی سمجھ کے کبھی غور نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. ہر کتاب میں یہی ہوتا ہے اور ہم ہر کتاب، وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف میری کتاب کا نہیں ہے. ابھی تک آپ نے کوئی کتاب ایسی نہیں اٹھائی ہوگی درس کی کتاب جس میں مقدمہ نہ ذکر کیا گیا ہو. لیکن کیا کبھی اس پر بات ہوئی کہ یہ لفظ ہے کیا؟ جی شیخ، دروس البلاغہ میں پڑھا تھا. اچھا. تو کیا ہے یہ، مقدمہ یا مقدمہ؟ مقدمہ ہے شیخ. مقدمہ. اور مقدمہ اگر کہیں تو غلط ہو جائے گا. صحیح ہے؟ مقدمہ ہے شیخ. جی شیخ. اگر مقدمہ کہتے ہیں تو غلط ہو جائے گا، یہی نا؟ کیونکہ مقدمۃ الجیش جس طرح مطلب سب سے آگے ہوتا ہے شیخ،
लश्कर में, इसी तरह ये किताब में सबसे पहले जिक्र किया जाता है इसका, इसीलिए इसको मुकदमा कहा जाता है। طيب, यानी मुकद्दमा की बात तो समझ में आ गई। मैं ये पूछ रहा हूं कि मुकद्दमा कहना सही है या नहीं? नहीं सर। हाँ मशाइख, मुकद्दमा कहना सही है या नहीं? नहीं। समीर के अलावा और किसी के मुंह में जुबान नहीं है? चले इस मौजू को अगले दर्स के लिए उठा रखते हैं, इसका मुताला करके आइए आप लोग, ताकि आप लोग ये ना कहें कि भैया अचानक पूछ लेते हैं और उसके बाद अल्लामा दहर बनने लगते हैं। मुझे अल्लामा दहर नहीं बनना है बिरादरम, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये सब चीज़ें आप लोगों के जहन में आएँ। आप खुद तलाशो कि भैया कोई चीज़ पढ़ो तो उसको गौर से पढ़ने का एक मिजाज पैदा हो, बस ये मैं चाहता हूं और कुछ नहीं। चलें तो इस मुकद्दमे और मुकद्दमा को अगले दर्स में मुताला करके आप लोग आइएगा और फिर आपसे मैं सवाल करूंगा और फिर इंशाल्लाह इसके बारे में तफसील बताई जाएगी। चलें इबारत पढ़ें कोई आदमी। शुरुआत, पहला दर्स कौन पढ़ेगा? सही, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ो, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकद्दमा को छोड़ देता हूँ शेख, मुकद्दमा है मुकद्दमा है, उसको छोड़ ही देता नहीं, अभी जो आपके नजदीक राजे हैं अब आप वही पढ़ो, कोई मसला नहीं। मुकद्दमा। अदबुल लुगा। अदबुल लुगति मा उसिर अन शुअराइहा व कुत्ताबिहा من بدائع القول المشتمل على تصور أخيلة الدقيقة وتصوير المعاني الرقيقة أخيلة الدقيقة وتصوير المعاني الرقيقة مما يهذب النفس ويرقق الحس. शेख ये किताब ऐसी है कि अच्छे से नहीं दिखता है, धुंधलाहट सा कुछ नजर आ रहा है। मिम्मा युहज़्ज़िबुन नफ्सा, वैसे वक्त ख़त्म हुआ चाह रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 2-3 सतर जो पढ़ ले जाएं आप, और किताब इंशाल्लाह किताब भी अगले ही मुहाज़रे में शुरू कर पाऊंगा, इसलिए कि आज का वक्त तो ख़त्म हुआ। और इंशाल्लाह किताब शुरू करने के बाद इधर उधर की बातें जानबी इंशाल्लाह मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो कुछ कहना था आज मैं कह चुका हूँ, और अगले दर्स से बराह रास्त इंशाल्लाह दर्स से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। हादा सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन। और मुकद्दमा को देख कर के आइएगा आप लोग, मुकद्दमा या मुकद्दिमा, और दोनों की तौजीह क्या होगी। अगर दोनों जायज़ है तो उसकी तौजीह क्या है, और एक जायज़ है तो दूसरा गलत क्यों है, पूरी तफसील।